बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, आज का खसूसी प्रोग्राम जो है वो आज मैं इसके अलावा कोई और वीलॉग नहीं करूँगा ताकि इसको आप ज़रा तसल्ली के साथ देख सकें। जो मेरा वजाद सईद खान के साथ पॉडकास्ट आ गया है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आज के दिन खसूसी तौर के ऊपर इस वीलॉग के नाम है एक नई एमक्यूएम बनाई गई है, क्लोन करके, क्लोन्ड एमक्यूएम इसलिए इसका मौजू है। और इसके जो है आपस के अंदर मामलात जो हैं वो तीन चीजों के ऊपर आपस में इनके झगड़े हैं: वुमन, वेल्थ एंड वाइन। औरत, शराब और दौलत के ऊपर इनका झगड़ा है। इससे पहले कि मैं इस व्लॉग को शुरू करूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसको प्लीज देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गौर कीजिए जरा इसके ऊपर। पीएसपी कोई साजिश नहीं कर रही। बबांगे दोहल कह रही है हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, हमने इस एमक्यूएम को जमीबोश करना है। अजीजान मन, पीएसपी बनाई किसने? ब्रिगेडियर मरवत ने। और इसको मरवत कौमी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है। अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग्स हैं। बहुत ही उनके करीबी ताल्लुकात हैं दोनों के इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुस्तफ़ा कमाल साहब के वालिद साहब एक रिक्शा ड्राइवर्स थे, जराए का ये दावा है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त अरबपति किस तरह है, ये सवाल उठता है या नहीं उठता? आप बताएं। उनके क्या कारोबार हैं जिसकी वजह से वो अरबपति बन गए आज, ये आप बताएं। उन्होंने अरबों रुपया बनाया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ही करप्ट हैं और करप्शन उनका इशू नहीं है। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। अजीजान मन, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस वक्त बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर हैं, डरे हुए और सहमे हुए हैं, क्योंकि आईएसआई इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब को प्रमोट कर रही है। रिसेंट आपको पता है कि उनको नई भी लैंड क्रूजर मिली है। इससे पहले भी मिली थी, लेकिन अब नई भी मिली है, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर। मैंने उसका तखमीना लागत कोई 18 करोड़ लगाया था, लेकिन मुझे किसी भाई ने कहा कि 14 करोड़ की तो है वो नई लैंड क्रूजर है। और अगर उसका पैसा मिलाया जाए जो बुलेट प्रूफिंग का है, तो ये कहीं 30 करोड़ रुपए तक बात पहुंच जाती है आजकल के एक्सचेंज रेट के मुताबिक। अब मुस्तफा कमाल साहब जो हैं, वो बहुत से जो एमक्यूएम के वर्कर्स हैं, उन्होंने इनको पकड़ा है। और उन्होंने जो है वो अली रजा आबदी साहब को, ये जराए इस तरह दावा करते हैं कि मरवाने के अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया है। ये आप वीडियो देखिएगा जरा, और फिर इसके मुझे आप बताइएगा कि इसके अंदर जो है वो आप वीडियो आबिद रजा, जो आपके आबिद भाई हैं, आबिद रजा आबिदी साहब जो हैं, उनकी ये वीडियो है। जरा आप खुद देख लें और इसको आप अंदाजा कर लें कि मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिएगा जरा। हाँ, और ख़ास तौर पे ये भी कि मुझे कई दफ़ा एजेंसीज़ ने बुलाया है, क्योंकि हमारे अपने यूकेपीज़ जो हैं, उल्लू के पट्टे, वो जाके वहाँ पे उनके पास मेरी ट्वीट्स भेजते रहे हैं, सुनाते रहे हैं। पीएसपी मेरी ट्वीट्स कॉपी कर करके स्क्रीनशॉट्स ले लेके आर्मी को, रेंजर्स को, आईएसआई को, इनको भेजती रही है। और मुझे 2-3 दफ़ा बुलवाया भी गया है, बात भी की गई है इस हवाले से। और मैंने हमेशा यही बोला है कि जी मेरा मोहसिन है, और मैं ना इनको गालियां दे रहा हूँ ना उनको गालियां दूंगा। मैं कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा वहाँ से, वो एक अलग बात है जो कि जिससे आपको एतराज़ है। लेकिन मैं चल रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो आइडियोलॉजी है उसके तहत मुझे आगे चलना चाहिए, और वही हमारे लिए, कराची के लिए बेहतर है। तो ये चीज़ ज़रूर कि ये हमारे वाले ख़ुद उठा के ख़बरें और मेरे ट्वीट्स, मेरे स्क्रीनशॉट्स भेजते रहे हैं एजेंसीज के पास। मुस्तफ़ा कमाल को इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन्स और पेड पैसे दे के पॉडकास्ट के जरिए जो है वो कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर मशहूर करने का प्रोजेक्ट इस वक्त चला रही है। वसीम अख्तर साहब जो है वो अमेरिका भाग गए हैं, इस तरह जराए का कहना है।
اور وہ جو ہے اپنے وہاں پہ کاروبار بزنسز نئے کھول رہے ہیں, منی لانڈرنگ وہ کر رہے ہیں, اپنی دولت کی جو انہوں نے کراچی سے چرائی ہے اور وہ امریکہ میں اس سے کاروبار کھول رہے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ واپس آئیں گے, کیونکہ ان کا نام بھی جو ہے وہ ٹارگٹ لسٹ پر انیس قائم خانی نے ڈالا ہوا ہے, اس طرح ذرائع کا دعویٰ ہے. عشرت العباد صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں واپس آنے میں جب تک ان کو گورنر نہ دوبارہ بنایا جائے. فاروق ستار صاحب بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کر لیں, لیکن ان کو جو ہے اس وقت سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے مصطفیٰ کمال کی وجہ سے اور مصطفیٰ کمال کے حق میں. پاجی جو ہے ہماری نسرین جلیل صاحبہ, وہ اس وقت موجودہ گورنر کامران تیسوری کو جو ہے چور ڈکیٹ ڈاکو کہتی ہیں اور ان کو گالیاں بھی نکالتی ہیں, لیکن وہ خود گورنر بننا چاہتی ہیں, مگر آئی ایس آئی اس فیور کے اندر نہیں ہے, ان کو گورنر نہیں بنانا چاہتی. خواجہ اظہار صاحب خوش ہیں, ان کو خواجہ اظہار صاحب کی پوسٹنگز انہوں نے کچھ افسران کی کروا دی ہے, جس سے انہوں نے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ دولت سمیٹی ہے, ان پوسٹنگز کی وجہ سے مہینے کا ان کا بھتہ چل رہا ہے انہی افسران کو جنہوں نے پوسٹ کرایا ہے, اور ان میں کچھ پولیس افسران بھی شامل ہیں, اس طرح ذرائع کا دعویٰ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں, ٹینشن کا شکار ہیں, کیونکہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کے جو ہے وہ انتظار کریں کہ الطاف حسین کی واپسی ہوگی تو پھر ان کو کوئی مستقبل نظر آتا ہے اور ان کی کوئی جو ہے جگہ بنے گی, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ الطاف حسین کا واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. مہاجر رابطہ کمیٹی جو ہے وہ بالکل آئی واش ہے, صرف جو ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, اور خفیہ طور کے اوپر فاروق ستار صاحب جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں مہاجر رابطہ کمیٹی کی. محمد حسین صاحب جو ایم پی اے ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں لندن کے اندر کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کا آپس میں اتحاد ہو سکے, الطاف حسین صاحب کو مائنس کر کے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں, اور وہ عشرت العباد صاحب کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن عشرت العباد صاحب جیسے کہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ گورنر کے علاوہ واپس کسی صورت میں نہیں آنا چاہتے, اور محمد حسین صاحب جو ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو آئی ایس آئی کی کلیئرنس شامل ان کو نہیں ہے, ان کو نہیں ملی ہوئی. اس لیے کمال اور انیس مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کو رستے سے ہمیشہ کے لیے عابدی صاحب کی طرح ہٹا دیں محمد حسین صاحب کو. یہ بات بھی ذرائع اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں. آتے ہیں جناب فیصل سبزواری صاحب کے اوپر. فیصل سبزواری صاحب جو ہیں وہ موجودہ طور پر سینیٹر ہیں, منسٹر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے. عیاشی وہ کر رہے ہیں بے تحاشا اپنی منسٹری کے اندر, پیسے وہ مزیدار طریقے سے پیسے بنا رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, اپنے فرقے کے لوگوں کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اندر کے پی ٹی کے اندر وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے. حالیہ ہی انہوں نے کے پی ٹی کے اندر جو ہے اپوائنٹمنٹ ابھی جو کی ہے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ, وہ 1 ارب روپے کے عوض کی ہے, جس میں سے 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کو جائے گا اور 50 کروڑ جو ہے وہ فیصل سبزواری کی جیب میں جائے گا. یہ ذرائع اس طرح دعویٰ کرتے ہیں مبینہ طور کے اوپر یہ کام اس طرح ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو سیدین رضا زیدی صاحب ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ. یہ گریڈ 21 کے آفسر ہیں, حالانکہ کے پی ٹی چیئرمین گریڈ 22 کا آفسر ہونا چاہیے. ان کو کے پی ٹی کی زمینیں بیچنے کی بھی کھلی اجازت دی گئی ہے, جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ زمینیں بیچتے ہوئے پائے جائیں گے. پیسہ میٹر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے, ان کا دین ایمان مذہب پیسہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ فری ہینڈ ان کو دیا گیا ہے کے پی ٹی کی زمین بیچنے میں. جو بندہ 1 ارب روپیہ دے کے آئے وہ ظاہری بات ہے یہ سب کچھ تو ان کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے نا پھر. اور ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب جو ہیں وہ ڈارلنگ ہیں ڈرٹی ہیری کی, میجر جنرل فیصل نصیر کی. ٹھیک ہے جی.
اور اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ ڈرٹی ہیری نے اپنا فرنٹ مین کے طور کے اوپر بھی ڈرٹی ہیری نے فیصل سبزواری صاحب کو بھی فرنٹ مین رکھ کے جو ہے ذرائع اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پیسہ کمایا ہے، اور اس کے علاوہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کرنل ہمایوں مشتبہ جو کراچی میں کرنل مشتبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو او سی کراچی بھیجا گیا ہے، اور وہ اس وقت مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرانا ہے مجھے بتاؤ، میں وہ کام کروا کے دوں گا، ایسا کہنا ہے کرنل ہمایوں مشتبہ کا عرف کرنل مشتبہ کا۔ اور اس حد تک مارکیٹ میں انہوں نے بات چیت یہ پھیلائی ہوئی ہے، اور حقیقت بھی اسی کی یہ ہے کہ انہوں نے سیکٹر کمانڈر سندھ بریگیڈیئر اعجاز احمد تک کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، کیونکہ وہ براہ راست تھرو ہیں ڈرٹی ہیری، ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر، اور جنرل ہنی بنی جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے ساتھ یہ براہ راست تھرو ہیں، اور مارکیٹ میں یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کھلے لفظوں میں یہ بتاتے ہیں۔ اور اگر یہ بات سچ نہیں ہے، کرنل مشتبہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے مشتبہ صاحب، اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو آپ کی جو کرپشن کی ڈیٹیلز کے ڈی اے کی ہیں یا کے ایم سی کی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، یا میرے بارے میں جو آپ کو فکر ہے، جو آپ وجاہت سعید خان وغیرہ سے بھی بات کرتے رہے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو مین کرپشن کی چیزیں ہیں، اصل بات وہ آپ نے جو سارے کا سارا غدر مچایا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس انفارمیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک ہے یا جوابی آپ وار کرنا چاہتے ہیں تو اگلا وار ہم بتا کے کرتے ہیں، پیٹھ میں ہم وار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کرنل مشتبہ نے جو ہے وہ مینج کیا ہے، ان کا جونیئر ایک افسر میجر صاحب تھے، ان کے میجر اویس نامی جو افسر تھے، وہ ان کو بہت تکلیف دے رہے تھے، حالانکہ میجر اویس بھی براہ راست تھرو تھے ڈرٹی ہیری کے ساتھ، ڈی جی سی کے ساتھ، لیکن ڈی جی سی نے مشتبہ کے لیے، کرنل مشتبہ کے لیے میجر اویس کو بھی قربان کر دیا ہے، اور اس کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے وہاں سے، کراچی سے، اور اس وقت آل ان آل کراچی کا باس کرنل ہمایوں مشتبہ بن کے پھر رہا ہے۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اعجاز احمد کو بھی کھڑے لائن وہ لگا چکا ہے اپنی طرف سے۔ کرنل مشتبہ جو ہے اس سے پہلے او سی سی آئی اسلام آباد تھا، اور اپنی کرپشن اور لیٹ نائٹ پارٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ جانا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہنی بنی اور منی کا معاملہ ہے، 3Ws کا معاملہ ہے، وومن وائن اینڈ ویلتھ کا معاملہ ہے، اور یہی معاملہ اس وقت کراچی کے اندر بھی چل رہا ہے۔ کرنل مشتبہ کھلے عام یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اعجاز احمد سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو کام کرانا ہے میرے پاس آؤ، ڈائریکٹ کام کراؤں گا۔ تو کیا پاکستان آرمی کے چیف جو ہیں، کیا جی ایچ کیو کوئی ایکشن لے گا کرنل مشتبہ کے خلاف؟ انکوائری کرے گا، انکوائری کرائے گا، یا ملٹری انٹیلیجنس کے تھرو 202 کراچی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے یا ڈی جی رینجر سندھ کے تھرو انکوائری کرائے گا؟ تو یہی بات سامنے آئے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی واضح بلند بانگ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ عامر خان صاحب جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ آئی ایس آئی کی ڈارلنگ ضرور تھے، لیکن اب جو ہے اس کے بعد عامر خان کے بعد فاروق ستار آئی ایس آئی کے ڈارلنگ تھے، لیکن اب نمبر 1 ڈارلنگ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید جو آخری بات آئی ایس آئی کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم کو کہ وہ مسنگ پرسنز کے ایشو کو نئی کسی صورت بھی اٹھائے گی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور ایم کیو ایم کے شہیدوں کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے۔ اور یہ مسنگ پرسن جو ہیں، آہستہ آہستہ ان کا ایشو جو ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی دبا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ وہ لیٹسٹ نیوز ہے، ویڈیوز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایک ایک چیز کے جو ثبوت ہیں، وہ ایک بیسک انکوائری اگر ملٹری انٹیلیجنس کا 202 سروے سیکشن کرے، ایم آئی کا جو سروے سیکشن لگا ہوا ہے کراچی میں،
تو उसको ये बात तमाम की तमाम साबित हो जाएगी। ये तमाम बातें डीजी रेंजर सिंध भी साबित कर सकते हैं, उनको भी ये बातें तमाम की तमाम पता हैं, और ये तमाम बातें जो है वो हर किसी के सामने हैं। जिस तरह का गदर कर्नल मुश्तबा कर रहा है और जिस तरह का मैंने वीडियोस आपको दिखाई कि एमक्यूएम को तबाह करने के लिए मुस्तफा कमाल जो है यहाँ पे आए हैं और ये क्लोन की जा रही है इस वक्त एमक्यूएम, और जो भी इसको बचाना चाह रहा है वो कामयाब किस तरह नहीं हो पाएगा। बर्डन ऑफ ट्रुथ बहुत ज्यादा हो गया है, आज सिर्फ यही मैं वीलॉग करूंगा ताकि इसको आप देख सकें, इसको कोरिलेट कर सकें। मैं इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स भी जरूर करना चाहूंगा। अभी तक सिर्फ आप इसको देखें, दोबारा बेशक देखें और उसको कोरिलेट करें कि इस वक्त किस तरह चल रहा है। जिस तरह एमक्यूएम को चलाया जा रहा है इसी तरह आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की पीडीएम की तमाम पार्टियों को भी चला रही है, और ख्वाहिश ये है कि पीटीआई को भी इसी तरह बिल्कुल इसी मॉडल के ऊपर चलाया जाए। एक इमरान खान और उसके चंद जो है सरफरोश वो खड़े हुए हैं रस्ते के अंदर, बाकी सब ऑलरेडी जो है मुझे कॉम्प्रोमाइज ज्यादातर बाय एंड लार्ज अगर हुए नहीं है तो हो जाएंगे, नजर होते नजर आते हैं। इसलिए खान साहब की जिंदगी की दुआएं हैं और खान साहब को सपोर्ट कीजिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई वाकई पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है तो वो इमरान खान ही ला सकते हैं। इजाजत चाहता हूं, बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।